یہ جموں کشمیر عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر عبدالرشید شیخ ہیں، جنہیں پولیس ایک پردرشن کے دوران پکڑ کر لے جا رہی ہے۔ یہ ورود پردرشن 2017 میں بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کے سری نگر کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ عبدالرشید شیخ کو، جنہیں عام ناگرک انجینئر رشید کے نام سے جانتے ہیں، بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے تقریباً 5 برس پہلے کتھت منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کے ایک کیس میں گرفتار کیا تھا، جب سے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ گو کہ انجینئر رشید جموں کشمیر اسمبلی کے 2 بار رکن رہ چکے ہیں۔ انہیں ایک سیاسی نوخیزی خیال کیا جاتا تھا، لیکن صرف چند دن پہلے تک انہوں نے حالیہ بھارتی پارلیمان انتخابات میں جموں کشمیر کے میدان سیاست کے شہ سواروں میں سے ایک سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بارہمولہ حلقے میں 2,04,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے ہرا دیا، اور یوں ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں آ گئے اور ڈارک ہارس کے خطاب کے ساتھ مشہور ہوئے۔ عمر عبداللہ اور انہی کی طرح ایک اور پورو مکھی منتری اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی کو اس چناؤ میں بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نئی دہلی میں ستارودھی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP اور اس کے ستھانی سہیوگی دلوں کو جموں کشمیر اور لداخ کی 6 میں سے صرف 2 سیٹوں پر وجے ملی ہے۔ ستھانی راجنیتک حلقوں اور عام ناگرکوں میں ہار جیت کے اس کھیل کی الگ الگ وویچنا کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں جو الیکشن ہوا، اس سے 3 باتیں بہت واضح ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ لوگ جو کچھ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے ساتھ کیا گیا اس کے فیور میں نہیں، اور BJP گورنمنٹ پوری دنیا کو جو بتا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ اس چیز سے خوش، اس چیز کو لوگوں نے نکار دیا۔ دوسری بات، جو لوگ جیلوں میں، انجینئر رشید صاحب ایک صاحب ہیں، لیکن وہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کشمیر کا جو ایسپائریشن ہے اس کو بہرحال وہی لوگ ریپرزنٹ کرتے ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ یہاں جو NC کے یا PDP کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے، تو لوگ ان سے خاصے خفا تھے۔ جہاں تک انجینئر رشید کا تعلق ہے، ایک تو اس کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے کہ اس کا بیٹا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میرا باپ جیل میں ہے، اس کو چھڑانے کا طریقہ ہے۔ دوسرا، جو پرو سپریٹسٹ جو ایک تھا سینٹیمنٹ، زیادہ تر نئے لڑکے جو تھے، یوتھ جو تھے وغیرہ، وہ اس کے ساتھ جڑ گئے، اسی کی وجہ سے اس کو زیادہ ووٹ ملے۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے قریب 70 سالوں سے وادی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحصال ہوا ہے، لیکن اب روز بروز تعلیم کی دنیا میں جب نوجوان قدم رکھتے ہیں، ان میں بیداری آ جاتی ہے۔ بیداری آنے کے بعد پھر نوجوانوں میں یہ جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کون بنا سکتا ہے۔ عمر عبداللہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اس کے مقابلے اگر پولیٹکس کے حساب سے جائے تو انجینئر رشید کا اتنا قد نہیں جتنا اس کا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمدردی زیادہ ہے، ہمدردی زیادہ ہے مذمت سے زیادہ، کیونکہ یہ سب BJP کے B ٹیم کے خلاف اور BJP کے خلاف سارے ووٹ پڑے، جہاں بھی ووٹ پڑے لوگوں نے ایک قسم سے کسی حد تک نفرت کی راجنیتی کو نکارا ہے۔ پرسنل ویو ہے میرا، عمر عبداللہ کا ہارنا ہمارے اسٹیٹ کے لیے نقصان ہے۔ عمر میں وہ کوالٹیز ہے، کریڈیبلٹی ہے، سوٹیبلٹی ہے، ایلیجبلٹی ہے، پوٹینشیل ہے، اس میں ہے وہ خوبیاں۔ لیومینس پرسن ہے وہ، ہی کین ٹاک ان دا پارلیمنٹ آف دا انڈیا۔ اپوزیشن پارٹیز اور ان کے امیدواروں نے اپنے چناؤ ابھیان کے دوران ظلم کا بدلہ ووٹ سے کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ یہ چناؤ سڑک، پانی، بجلی اور لوگوں کو درپیش اس جیسی سمسیاؤں کے لیے نہیں، بلکہ 5 برس پہلے بھارتی حکومت کی طرف سے ان کے بقول اٹھائے گئے غیر قانونی، اسانویدھانک اور لوک تنتر کے خلاف اٹھائے گئے سٹیپس کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے۔ BJP نے جموں اور ادھمپور کی سیٹیں لگاتار تیسری مرتبہ جیت لی ہیں، اگرچہ کئی اینالسٹس اسے ریجن میں ایکسٹریم ہندو مسلم پولرائزیشن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ BJP کی جموں کشمیر شاخ کے پریزیڈنٹ رویندر رینا کا کہنا ہے کہ جموں اور ادھمپور کے متداتاؤں نے ایک مرتبہ پھر پردھان منتری نریندر مودی کی لیڈرشپ پر اپنے بھرپور وشواس کا اظہار کیا ہے، اور جہاں تک لداخ میں پارٹی کی ہار کا تعلق ہے، یہ آتم نریکشن کا تقاضا کرتی ہے۔ BJP وادی کشمیر میں اپنے سہیوگیوں کی کراری شکست پر خاموش ہے۔ بہرحال بھارتی پارلیمان کے ان انتخابات کے نتائج کا لداخ سمیت جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہونا ناگزیر ہے۔
مقامی سیاسی حلقوں کے مطابق یہ نتائج عنقریب ہونے والے صوبائی اسمبلی انتخابات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ ووٹنگ پیٹرن کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو کئی اسمبلی حلقوں میں جموں کشمیر کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے۔ وہ اسے بدلنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔